عوام بڑی تکلیف میں ہیں۔ پہلے تو ظاہر ہے ایک ملک کو اکنامک اور اقتصادی شوق ہوا ہے، ایگزوجنس شوق جسے کہا جاتا ہے، اور یہ بھی ایک انفلیشن اور دوسری مشکلوں کا باعث ہوتی ہے جو پچھلی حکومت نے بھی چھوڑا، کچھ یوکرین وار کی وجہ سے، کچھ سپلائی چین، اور آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ یورپ میں بھی کاسٹ آف لیونگ 40% بڑھ چکی ہے۔ یہی اعداد و شمار آ رہے ہیں، تو دنیا کے لیے یہ ایک مشکل ترین مرحلہ ہے، امتحان کی گھڑی سی ہے۔ تو پاکستان میں اس کے شاخسانے تو ہمارے گھروں میں، ہمارے والیٹ پہ، ہمارے کچن میں نظر آتے ہیں اور روز فیل ہوتے ہیں، روز ہمیں ان کا۔ اور دیکھیے جو لوگ اس وقت متاثر ہیں فلڈ سے، یعنی اس تاریخ کے بہت ہی بدترین فلڈ سے، ان کا ہمیں سب سے پہلے خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ شہروں میں اکثر و بیشتر پانی نہیں ہے، وہ ماضی کی بات ہو گئی، وہ ٹل گئیں۔ اور اندرون سندھ جو ہے جی، اس سیلاب، اس ریلے سے، اس تاریخی سینچری بریکنگ یہ پوری سینچری کا، کیونکہ میں آپ کی فیڈرل وزیر ہوں ماحولیات کی، میں بتا دوں کہ انٹرنیشنلی اور یہاں ہماری پوزیشن بہت کلیئر ہے کہ یہ سینچری بریکنگ کلائمیٹ ایونٹ ہے جی۔ اب سینچری بریکنگ کلائمیٹ ایونٹ جس میں 33 ملین لوگ، 3 کروڑ اور دیگر، آپ بتائیں اس سے زیادہ لوگ جب متاثر ہوتے ہیں، اور یہ 3 یورپین ممالک کے برابر ہوتا ہے یہ رقبہ، یہ لوگوں کی تعداد، تو پھر آپ سوچیں کہ ایک ویسے ہی قرضوں میں گھری ہوئی حکومت کس طرح ان کی ضروریات پوری کر سکے، اور یہ ضروریات بہت اسی وقت پوری کرنی ہوتی ہے۔ دیکھیے پانی، کھانا، پینے کا پانی، صاف پانی اور سر پہ چھت، یہ تو بہت ہی بنیادی چیزیں ہیں۔ ٹارپولن ٹینٹ میں لوگ اب بھی سردیوں کا موسم گزاریں گے۔ پریشانی تو یہ ہے کہ جی ایسا ہوگا، کیونکہ 20.6 ملین لوگ ابھی بھی 33 کے بعد جو متاثر ہوئے ہیں، بہت سے لوگ سروس بھی ہوئے ہیں، بہت سے لوگوں کو ٹینٹ سب مل گئے، کیونکہ اتنے ٹینٹ مینوفیکچر کرنے، دوسرے ممالک سے لینے، وہ بھی مینوفیکچر کر رہے ہیں۔ ترکی والے تو ابھی واپس گئے ہیں کل، ان کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹیم امداد، بہت سارے ملکوں نے امداد کی ہے، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر بھی اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں جی۔ ہمارے لوگوں کو پھر بھی جو ان کی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہوئی ہیں۔ اس وقت ایک ہیلتھ کرائسس بھی، کیونکہ پانی کھڑا ہے، ہیلتھ کرائسس بھی چل رہی ہے، آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، روز ٹکتا بھی ہے، تو یہ اس پر بھی توجہ مبذول گئی۔ مجھے جنیوا بھی بھیجا گیا، وہاں UN کی سیکنڈ فلیش اپیل ہوئی، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ UN سیکرٹری جنرل نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ میں نے دنیا میں اتنا سارا کلائمیٹ بحران انہوں نے دیکھا ہے، اور انہوں نے ایسا بحران کبھی نہیں دیکھا۔ He said, I've never seen a climate carnage so bad۔ پھر جب ہم ان کے UN اوچا دوسرے لوگوں سے ملے، انہوں نے بھی یہی کہا جنیوا میں کہ ہم ساری دنیا، ساری زندگی 40 سال یہ کام کرتے رہے، ہم نے کبھی اس طرح کی تباہ کاری نہیں دیکھی۔ تو ایک بات تو یہ ہے، اور اس میں ظاہر ہے اب جو آگے صورتحال ہے، ونٹر کی کا کام کرنا ہے، اور یہ بات بھی دیکھیں کہ جتنا آپ لوگ جائیں گے اور جتنا ہم لوگ جائیں گے ان علاقوں میں، لوگ پھر بھی سمجھیں گے کہ چلیں ہمارے پاس کوئی پوچھنے، حال احوال پوچھنے تو آ رہا ہے، تو یہ بہت اہم ہے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے اگر کچھ ان کو بیسک چیزیں بھی مل جائیں، پھر بھی آگے کا ان کا ذریعہ معاش، ان کی زندگی، ان کے بچوں کے سکول، ان کی ہیلتھ نیڈز، یہ بھی تو ہیں۔ یہ کوئی صرف سٹیٹسٹکس نہیں ہے جی، یہ اصلی لوگ ہیں جن کی آنکھوں میں یہ ایک سوال ہے، اور ان آنکھوں میں یہ سوال ہے کہ ہم آگے جا کے کیا کریں گے۔ ہمارا لائف سٹاک چلا گیا، ہمارے کھیت ختم ہو گئے، اور کھیت ختم ہونا بہت بڑی کرائسس ہے دیہی علاقوں کے لیے، اور لائف سٹاک ختم ہونا ان کی زندگی کا پھر پورا آگے جو سرمایہ انہوں نے بنایا ہے، جو ان کی لائف انشورنس بنتی ہے آگے جا کے، ان کی بڑھاپے کی، ان کی بچوں کی، ان کے دکھ درد میں جو بفر ہوتا ہے، وہ سب ذریعہ معاش ان کا ختم ہو گیا ہے جی۔ اصل کرائسس تو یہ بھی ہے اور آتی رہ رہی ہے، کیونکہ اس میں 9 ملین ایکڑ، یہ فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے اعداد و شمار ہے، ہمارے اعداد و شمار سے زیادہ
تو یہ تخمینے لاس اینڈ ڈیمیج کے جی 6 وہ یہ اعداد و شمار ہیں، اور یہ تخمینے لگائے جا رہے ہیں مستقل مزاجی سے۔ ایک فائنل نیڈز اسیسمنٹ ہوگا جی، جو 3 دن میں پھر نکلنے والا ہے۔ اس میں سارے ڈیولپمنٹ پارٹنرز، ورلڈ بینک، ADB، سب اس وقت متحرک ہیں۔ آبویسلی ہماری بھی اس میں تنظیمیں اور ساری ریاست کی انوالو ہیں، تو یہ سب تیار کیے جا رہے ہیں۔ اور کراپ کور 9.4 ملین ایکر آف اسٹینڈنگ کراپ اننڈیٹڈ، یعنی یہ ختم ہو گیا ہے۔ 1400 ہیلتھ فیسلٹیز ڈیمیج ہوئیں، 8.2 ملین لوگوں کو میڈیکل اٹینشن کی ضرورت ہے۔ یہ WHO نے ہمیں وہاں جنیوا میں بتایا، اور وہ بھی وہاں متحرک ہیں۔ لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں اس میں۔ اس 8.2 میں 4% جو ہیں وہ پریگننٹ بھی ہیں خواتین، حاملہ ان کی صورتحال ہے۔ کوشش ہے کہ ان کو سینیٹری کنڈیشنز میں پہنچایا جائے، لیکن ہر وقت ایسا نہیں ہوا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان نیوی کو کبھی اندرون سندھ کام نہیں کرنا پڑا ہے۔ جو ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں آگے دوسرے ممالک میں، وہ بھی شوق ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ ہیلی کاپٹرز ہم نے دیکھے ہیں، اور ہیلی کاپٹرز بھی، کیونکہ میری آپ سے ڈائریکٹ یہاں بات نہیں ہوئی ہے، انٹیریئر میں ہوئی ہے، میں آپ کو بتاؤں گی پہلے 2 ہفتے ہیلی کاپٹرز کہاں اٹھ چکے جو ہر فلڈ میں ریسکیو کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ جب بارش ہو رہی تھی تو وہ اٹھ نہیں سک رہے تھے۔ میں خود یہاں ایک بیس پہ تھی، اور وہ واپس کہتا ہے میڈم یہ نہیں اٹھ سکتا، تو ہاؤ اب ہی سپوز ٹو ریسکیو۔ نیوی، ایئر فورس، ساری ہماری قوت، پوری ریاستی قوت اس پر بروئے کار آئی ہوئی تھی، ابھی بھی ہے جی، کیونکہ کچھ سروسز کو ہمیں ہیلتھ ایڈمنسٹریشن میں میڈیکل کور کو استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ اب جو پورا ڈیمیج اسیسمنٹ ہوا ہے جی تک 13,000 سے زیادہ آپ کے ہائی ویز اور روڈز بالکل نکال دیے گئے ہیں، جیسے وہ کھیڑ کے نکال دیے گئے ہیں، اور 438 bridges، that's a lot of bridges، جو خاص طور سے نارتھ میں بالکل تنکے کی طرح وہ جو نارتھ سے ریلا آتا تھا، جو وہاں سے آ رہا ہے گلیشیئر لیک سے، آؤٹ برسٹ فلڈ سے نا، وہ تنکے کی طرح بریجز کو نکالتا چلا جاتا تھا، بڑے بڑے بریجز۔ تو لاس اینڈ ڈیمیج جو ہم کلائمیٹ میں استعمال کرتے ہیں، جو COP27 پہ ہم نے ایجنڈا پہ پاکستان کی اتنی سخت ڈپلومیسی رہی ہے اس پہ، اور چیئرمین بلاول کی بھی ایز فارن منسٹر، اور پرائم منسٹر کی بھی UNGA میں، تو یہ اب لاس اینڈ ڈیمیج کا سبجیکٹ کم از کم اب پروویژنل ایجنڈا پہ آ رہا ہے COP میں، جو پہلے نہیں آیا تھا کبھی۔ بہت سارے ممالک نے اس پر بحث بھی کی تھی، اور بہت آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی G20 وغیرہ ممالک کو، لیکن یہ نہیں ہوا، پچھلے میں بھی نہیں ہوا، اور ایسا لگ رہا تھا نہیں ہوگا۔ اس دفعہ یہ پروویژنل ایجنڈا پہ آ گیا ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کلائمیٹ کی تباہ کاریاں 2022 میں۔ پاکستان تو ایک، جیسے میں کہتی ہوں، پوسٹ کارڈ ہے قدرت کی طرف سے، کیونکہ قدرت نے یہ نہیں کیا ہے۔ قدرت پر انسانی مخلوق نے جو جنگ لڑی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ اور یہ UN سیکرٹری جنرل نے بھی کہا، دس از کلائمیٹ انڈیوسڈ ڈیزاسٹر، دس از نیچر فائٹنگ بیک، کیونکہ اب اس کا نظام بدل گیا ہے، اس کے ویدر کا، اس کی ہر چیز کا۔ تو اب وہ اس طرح آپ کرتے جائیں گے، اور پاکستان دیکھیے گلوبل گرین ہاؤس گیسز ہوتی ہیں، یہ تھوڑی سی سائنٹیفک باتیں، میں پالیٹکس پہ بھی آ جاؤں گی، لیکن میں سمجھتی ہوں یہ کرنا ضروری ہے۔ گلوبل وارمنگ جو گرمائش ماحول میں جا رہی ہے، سائنس کے مطابق وہ 80% سے زیادہ امیر ممالک نے کی ہیں، اور پاکستان جیسے ملک کا آپ کو سب نے سن لیا ہوگا، یہ بہت اہم سٹیٹسٹک، 1% سے کم ہے ہمارا پورے گلوبل ایمیشنز میں حصہ۔ تو ہم اس کی قیمت کیوں ادا کر رہے ہیں؟ ہمارے بچے، ہماری عورتیں، 70% افیکٹڈ پاپولیشن متاثرین میں سے عورتیں، بچے تھے جی، 17,000 لوگ لقمہ اجل ہوئے ہیں۔ تو آپ بتائیں یہ قیمت پاکستان ادا کر رہا ہے، تو یہ مقدمہ لڑنے کا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ انٹرنیشنلی تو بہت ہم مضبوط طریقے سے، اس دفعہ پرائم منسٹر نے تقریر بھی آپ نے دیکھا ہوگا شروع اس سے کی تھی UN میں، اور اس کے بعد فارن منسٹر ہر جگہ یہ بات کر رہے ہیں، اور بہت مربوط طریقے سے دلائل پیش کر رہے ہیں، اور جو
جس کی وجہ سے یہ گونج ہے اب ساری دنیا میں. لیکن یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ ملک کے اندر جو ہم کر سکتے ہیں، یعنی جو ایڈیپٹیشن کے کام ہوتے ہیں، جو پلاننگ کے کام ہوتے ہیں، جو واٹر ڈرینیج کے کام ہوتے ہیں، کہ آپ فلڈ پلین پہ پھر گھر نہ بنائیں. یہ بھی کوشش ہمیں کرنی چاہیے. راستہ نہ بنائیں، کچھ آبادی نہ پھیلائیں، تاکہ لوگ اگلی دفعہ خدا نہ خواستہ اس طرح متاثر نہ ہوں، اس طرح ڈیتھس اینڈ انجریز نہ پائل اپ ہوں ہماری، کیونکہ انجریز بھی بہت زیادہ ہوئی ہیں جی. 12,000 سے آلموسٹ 13,000 لوگ اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں. اب جی دیکھیے ایکسپورٹ کراپس بھی، سندھ کا تو سارا شوگر کراپ آپ نے دیکھا ختم ہو گیا، ڈیٹس بھی ختم ہو گئے. ربی کراپ کے لیے بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. اب حکومت پاکستان روز اب سیڈز بھی امپورٹ ہو رہے ہیں تاکہ صوبائی حکومتوں کو تیزی سے مل جائیں اور جتنا اثرات ہوئے ہیں زراعت پر وہ کم سے کم ڈیمیج ہو. تو اس پر چیف منسٹر سندھ بھی آئے ہوئے تھے، کل بھی تھے اسلام آباد میں. اس سے پہلے ہماری پرسوں صبح 8 بجے میٹنگ ہوئی ہے، سارے سی ایم سندھ بھی موجود تھے زوم پہ، اور وہ ٹیم کا حصہ ایکٹیولی بن رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس یہاں سیڈ موجود ہوں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ وفاق اور سندھ حکومت بہت کلوزلی کام کر رہی ہے، دوسری حکومتوں کے ساتھ بھی ایک ہی آؤٹ ریچ ہے، ایک ہی طریقہ کار ہے، کوئی تفریق نہیں ہے. وہ جو چاہے کہیں اور جو چاہے حصہ دار بننا چاہیں. وفاق کا کام ہوتا ہے ہر حقائق کو برابری کی بنیاد پر، مساوی بنیاد پر ٹریٹ کریں. جو پچھلی حکومت کرتی تھی وہ ہمارا طریقہ کار بالکل نہیں ہے جی. کیونکہ پھر ساری باتیں سب کے سامنے آتی ہیں اور پھر آپ ایک ذمہ دارانہ طور طریقے سے کام کریں. اور اس وقت لوگ جب مشکل میں ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ تقسیم کی سیاست اور لڑائی جھگڑا کرنا لوگوں کو کیا پیغام ملتا ہے؟ لوگوں کو یہ پیغام ملتا ہے کہ جی ہم اپنی سیاست میں اپنی انا اپنی ذات کو چمکانے کے لیے کچھ بھی کرنے تیار ہیں، اور جو لوگوں کے مسائل ہیں اس پر فوکس نہیں کرتے ہیں. یقین مانیں 5 ہفتے ہو گئے، 10 ہفتے ہو گئے، بہت سے لوگ مطلب ہم لوگ ایک پوری رات کی نیند مکمل نہیں سو پاتے. کوئی نہ کوئی، اچھا جی آج ایگریکلچر پہ میٹنگ ہو رہی ہے، کس طرح مینج کریں گے، آج فلاں ٹیم آئی ہوئی ہے کہیں باہر سے. لوگ بہت امداد دینے آئے ہوئے ہیں اور سول سوسائٹی پاکستان نے بہت اس پہ کام بھی کیا ہے. لیکن ابھی بھی میں کہوں گی ہمیں پش ایک اور کرنا پڑے گا. اور جو ممالک خود اپنی مدد آپ نہیں کرتے ان کو پھر کیا کیس مقدمہ ہوتا ہے کہ اور ان کی کوئی مدد کرے. تو ہمیں 24/7 اپنے لوگوں کے لیے جو منصوبے بنانے ہیں، جہاں منہ دینا ہے، جہاں باتیں کرنی ہے. ADB اب منتقل کر رہا ہے تھوڑا ریلیف، ورلڈ بینک بھی کر رہا ہے، لیکن فلیش اپیل بھی آپ نے دیکھ لی، UN سسٹم بھی ساتھ ہے، اور لوگ ہمارے آپس میں بھی ہمارے سارے مطلب کلائمیٹ فنڈز جو ہیں، ریزیلینس فنڈز ہوتے ہیں، ایک 160 ملین $160 ملین فوری طور پر وہ کنورٹ ہو گئے، ری پرپزنگ کہا جاتا ہے، وہ کنورٹ ہو گئے BISP کے لیے، تاکہ وہ 70 بلین جو پہلی آخری تک جانے ہیں 25 ہزار متاثر ہاؤس ہولڈز کو، وہ کیش برن ان کو مل جائے ایک دم. یعنی 25,000 ایک ہاؤس ہولڈ کو مل جائے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے. تو آلموسٹ اب ختم ہونے والا ہے جی. لاسٹ ٹرانچز وہ 66 تک پرسوں تک آ گئے تھے، اور آئی تھنک اب لاسٹ اسٹریچ میں ہیں. جیسے جیسے BISP کو پیسہ منتقل ہوتا ہے وہ فوراً آگے پہنچاتے ہیں. وہ لسٹنگ اور کراس ریفرنسنگ، انڈیکسنگ متاثرین کی ہو گئی تھی. کم از کم یہ سسٹم ہے ہمارے پاس. اللہ کے فضل سے اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہیں ہوتا تو کہاں سے ہم وہ پاورٹی انڈیکسنگ افیکٹڈ ایریاز کے ساتھ کرتے. لیکن دنیا مانتی ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ، ریلائبل اور تیز اسپیڈی سسٹم ہے کسی بھی ملک کے متاثر اور غریب پاپولیشن کو فوراً تقویت دینے کی. تو ان الفاظ سے میں سیلاب کے حوالے سے جو شیئر کرنا چاہ رہی تھی، اعداد و شمار اور آگے ڈیولپمنٹس ہیں، کیونکہ ہمارے لیے سیلابی جو افراد ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں ہوں، وہ سندھ میں ہوں، خیبر پختونخوا میں بھی کچھ لوگ ہیں، پنجاب میں بھی اضلاع ہیں 2-3 وہ ساؤتھ میں. AJK نے اب کہا ہے کہ کل آ کے کہا ہے کہ ہماری کلیمٹی ہٹ ڈسٹرکٹ تھوڑی سی ہیں، جبکہ ان کے یہاں سب سے اس دفعہ تاریخ میں پہلی دفعہ ان کے یہاں مائنس بارش ہوئی تھی. نارملی آپ دیکھتے ہیں فلڈ وہاں سے آتا ہے جی. اور گلگت بلتستان میں تو آپ نے تباہ کاریاں دیکھی.
تو سارے صوبے بٹ سب سے زیادہ میں آپ کو 2 ٹوک الفاظ میں کہوں گی، ہمارے سارے اعداد و شمار اور ظاہر امداد بھی وہیں جانی چاہیے، 80% افیکٹڈ سندھ ہے، چاہے گھر ہوں، چاہے عوام ہو، چاہے کراپس ہوں، چاہے سڑکیں، جو بھی آپ کہہ لیں، 80% آلموسٹ متاثرین اور انفراسٹرکچر اور کراپ ڈیمیج سندھ میں ہوا ہے جی۔ اور کیونکہ یہ جو بارش کا سلسلہ ہے، دیکھیے مانسونز ہمیشہ آتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، اور سندھ تو منتظر تھا، یہاں تو بالکل ڈیزرٹیفیکیشن اور قحط سالی کا حال تھا نا۔ انڈس ڈیلٹا آپ خود اخباروں میں چھاپ رہے تھے، بالکل بون ڈرائی جسے کہتے ہیں ہو چکا، بالکل خشک ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد مانسون کا تو انتظار ہوتا ہے کہ ہمارے سارا کراپ، ہمارے اس طرح کراپس ہمارے بڑھیں گے، ہمارے آبی ذخائر تھوڑا ہیلدی ہوں گے، کچھ اوپر پہنچیں گے، ان کا ڈیڈ لیول نہیں ہوگا۔ لیکن جو آپ نے دیکھا 1700 ملی میٹرز نوشہر و فیروز پڈیڈن جیسے شہر میں، جس نے کبھی اتنی بارش نہیں دیکھی، مجھے اس لیے پتا ہے کہ وہاں ہمارا سب سے پرانا میٹ اسٹیشن ہے جی، میٹرولوجیکل اسٹیشن۔ انہوں نے تو پہلے ڈسٹریس، کیونکہ یہ تو خود اسٹیشن ڈاؤن ہو رہا ہے، ہم نے کبھی تاریخ میں 30 سال پہلے ایوریج کہتے رہے، پھر بعد میں کہا کہنے کہ جی تاریخ میں نہیں دیکھی ہم نے۔ سیم وتھ کراچی 1100 ملی میٹرز، کراچی اینڈ پڈیڈن نمبر 1 نمبر 2 تھے، اس کے بعد دوسرے علاقے آتے چلے گئے، اور پھر جب ریلا آ گیا پھر وہ اندر جاتے گئے، پھر وہ دادو ہوا، پھر جوہی ہوا، پھر آپ نے وہاں دیکھ لیا ہے سندھ کی، اندرون سندھ کی، میری نظر میں، آئی ہوپ آئی ایم رانگ، ٹوپوگرافی بدل گئی ہے، وہ اس کی شکل بھی بدل گئی ہے، اس کی سوائل، اس کا واٹر باڈی اب ایک بہت بڑی جھیل برسی بن گئی ہے، جو ایسی جھیل نہیں ہے جس پہ آپ بیٹھ کے انجوائے کریں جی، وہ اس طرح کی جھیل ہے جو ان نیچرل ہے، جو لوگوں کے ولیجز کے اوپر بنی ہوئی ہے، ایک سمندر کی طرح، جو لوگوں کے کراپ لینڈ کے اوپر بنی ہوئی ہے، ایک اور ڈیزیز ویکٹر بن گئی ہے، یہ اسٹیگننٹ واٹر ہے، اور اس کو نکالتے نکالتے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہم نے جتنے پمپس، مطلب فرانس نے بھی بھیجے بڑے، اتنے پمپس نہ پاکستان میں ہیں بڑے والے، نہ کبھی استعمال ہوئے ہیں۔ جب شروع میں جب سب یہاں ایم پیز ایم این ایز لوگ فون کریں پمپس، ایسے وی آر میکسنگ آؤٹ دا پمپس ٹو یو پیپل، چھوٹے پمپ کام ہی نہیں کر رہے تھے جو نارملی یوز کرتے ہیں، وہ تصویریں بیچارے بھیج رہے ہیں، واپس بھیج رہے ہیں، دیکھیے یہ ہمارا حال ہے، ہمارے سولر پمپ وہ ٹہر رہے ہیں پینلز۔ تو یہ باتیں آپ سب خود مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جسٹ وانٹڈ ٹو شیئر کہ ہماری ترجیح، اور خاص طور سے پیپلز پارٹی کی ترجیح اس وقت عوام کو تکلیف سے نکالنا ہے، ابھی بھی عوام تکلیف میں ہے۔ اگر چینلز بھول گئے ہیں تو یہ ہمارا کام بھی ہے کہ یاد دلانا آپ کے توسط سے۔ جی آئی نو آپ ویٹ کر رہے ہیں سیاسی سوال کا، یہ ان کے پاس، پھر آپ کے پاس آہستہ آہستہ۔ جی اس وقت آپ کہہ رہی ہیں سیاست نہیں کرنی چاہیے، فیفٹ کا ایشو تھا، وہ پاکستان جی جی خبریں ملی ہے کہ پاکستان باہر آئے ہیں اس وقت۔ کل آرمی چیف نے اعلان کیا ہے کہ وہ 6 ہفتوں کے بعد وہ جا رہے ہیں، کیا ان کی قربانیوں کی وجہ سے آپ کی گورنمنٹ ان کو کہہ سکتی ہے کہ وہ مزید ایکسٹینشن لیں، وہ رکیں، کیونکہ فیفٹ کا جو معاملہ تھا انٹرسٹ نہیں ہے عوام کی تکالیف میں، بس ختم۔ اچھا دیکھیے، یہ قانون کے مطابق جب کام ہوتا ہے اس کو سراہ لیا کریں بیٹا۔ یہاں جب قانون اور کسی قواعد و ضوابط کے مطابق کوئی چلنا چاہتا ہے، ان کو پٹری سے نہ اتاریں، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں۔ آپ کا سوال اس طرح ہے کہ ٹوسٹڈ سا ہے، اور شاید آپ کچھ سرخی لینا چاہ رہے ہیں، اور شاید میں آپ کو دے نہیں پاؤں گی کیونکہ بڑے ادب سے۔ جی جی، اور فاٹف کے حوالے سے میں کہوں، پلیز ایک منٹ، پلیز ایک منٹ، فاٹف کے حوالے سے ان کا سوال تھا، اور ہم بھی تھوڑا نظم و ضبط ہے، پی ٹی آئی کا دور ختم ہو گیا، نظم و ضبط کا دور واپس آنا چاہیے، ہم ہو نا گھر سے نہیں۔ لیٹ می فنش جی، لیٹ می فنش۔ فاٹف کے بارے میں جواب دے رہی ہوں، مجھے اسکول ٹیچر نہ بنائے بھائی، میں آپ سے ابھی بھی عمر میں زیادہ ہوں پھر بھی تو نہیں، فاٹف کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جی دیکھیے، اس میں سارے سٹیک ہولڈرز جو پاکستان کے ہیں، بشمول فارن آفس، بشمول فائنانس منسٹری، بشمول چیف آف آرمی اسٹاف، بشمول پرائم منسٹر، فارن منسٹر ہینا ربانی، سب نے، اور سب کے عملوں نے، سب کے ایمبیسیز نے، سب کی منسٹریز نے بہت کام کیا ہے۔ 34 میں سمجھوں گی
آپ کے جو شکیں ہیں اس سے ہم ڈیڈ لائن سے پہلے ختم کی گئی ہیں. 34 ڈیڈ لائن نہیں, آپ فاٹف کا سن لیں, 34 آپ کی شکیں ہیں جو ڈیڈ لائن سے ختم, جو آپ کے پرومسز تھے وہ ڈیڈ لائن سے پہلے ہوئی ہیں. تو آپ نکلے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں اس پر پوری حکومت کو مبارکباد ہمیں دینا چاہیے, اور ان سارے عملوں کو جنہوں نے دن رات انتھک کام کیا ہے. جی اب آپ AML اور انسداد دہشت گردی اور منی لانڈرنگ انسداد سے آپ نے اور اسٹرینتھن ضرور کرنی ہے, لیکن آپ ان بہت ہی مضموم واچ لسٹ سے نکل گئے ہیں جس سے آپ کو بہت ڈیمیج ہوتا ہے. اچھا, میرا سوال آپ کی منسٹری کے حوالے سے ہے. جی, آپ نے تباہی کا ذکر کیا, آداب پیش کیے, تو ان فیوچر آپ کی منسٹری کرتی کیا ہے, پہلے تو یہ بتائیں. بہت اچھا سوال ہے. ہاں, سندھ والی جو کرتی ہے وہی کرتے ہیں. ہمارے پاس بدقسمتی سے کوئی ایک بھی ایسا ادارہ نہیں ہے جی جو لوگوں کو پہلے بتا سکے کہ بھئی تباہی آ رہی ہے, جی, یا متوقع جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس حوالے سے بھی آپ کی کیا مستقبل میں پلاننگ ہوگی, جی, کس طرح تباہیوں سے بچائیں. بہت اچھا سوال ہے جی, اور شکریہ آپ کا. دیکھیے وفاقی جو, میں ایک دن آپ کو بریفنگ بھی دوں گی اگر آپ اجازت دیں, اور ٹائم ہے اور انٹرسٹ ہے تو میں دینا چاہتی ہوں, کیونکہ دیکھیے کلائمیٹ سبجیکٹ ہے اس ملک کے لیے. لوگ پوچھتے ہیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں وفاق میں, کیونکہ صوبوں کے پاس 18ویں ترمیم کے پاس سارے پاورز منتقل ہو گئے ہیں, اور یہاں کلائمیٹ چینج منسٹری بھی ہے, انوائرمنٹ منسٹری بھی ہے. ہمارا کام اس وقت کوئی 24 انٹرنیشنل ٹریٹیز کی کمپلائنس ہے جی. وہاں ہمارے کم از کم 1 یا 2 کی کنونشن چل رہی ہوتی ہے 12 دن. وہاں ہمارا ٹیکنیکل جو سٹاف ہوتا ہے پاکستان کی طرف سے, جہاں ہائی لیول ہوتا ہے میں ہوتی ہوں, منسٹیریل جیسے کوپ میں ہوتا ہے تو پرائم منسٹر بھی ہوں گے وہاں, اور یہ 12 دن 14 دن چلتی ہیں. وہاں لوگ اپنا ملک کا جو ہم ہاں کہہ سکتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں, جی ہم اس کنونشن میں آنا چاہتے ہیں, اور بہت سارے کنونشنز میں ہم سگنیٹری ہیں بھی جی, اور ان کی کمپلائنس ہے, اور پاکستان کا ریکارڈ کافی ٹھیک ٹھاک ہے. اور دیکھیے ہماری مشکلات کہ ہم کرتے بھی ہیں, وہاں ہمیں پکڑا جاتا ہے, اور ہمیں 4 صوبے اور 2-3 فیڈریٹنگ یونٹس GB اور AJK کی منت سماجت کر کے جی بھائی اس کو امپلیمنٹ آگے کر لیں, یہ کرتے ہیں. اب اور جہاں آپ آگے کی پوچھ رہے ہیں نا, یہ بہت اہم سوال ہے. ہم پالیسی بناتے ہیں, جیسے کلائمیٹ چینج پالیسی وہاں بنی, صوبے نے بھی بنائی, سندھ نے تو بنائی ہے, آپ شاید شیئر نہیں ہوئی یا ہوئی ہے, لیکن آپ کے اس گورنمنٹ نے بنائی ہے. راہو صاحب نے خود لانچ کی تھی ہمارے بعد, تو ہم نے وہاں بنائی. تو پھر صوبوں کو ابھی ایک مثلاً انڈس لیونگ انڈس, وہ میں آپ کو آ کے بریفنگ پوری دوں گی الگ سے. لیونگ انڈس پروجیکٹ ہے, بہت بڑا ہم نے لانچ کیا. یہ ایڈپٹیشن کا پروجیکٹ ہے, اور یہ اس دریا کو جو ہماری زندگی ہے, جو لائف لائن ہے جسے کہتے ہیں نا, شاہ رگ سمجھ لیں پاکستان کی 80% پاپولیشن اسی سے پلتا بڑھتا ہے, اس کے حوالے سے ہم نے بہت بڑا لیونگ انڈس آلودہ نہ ہو, اور اس میں 15 انٹرونشنز فلڈنگ کے حوالے سے ہیں. بہت پیسے لگتے ہیں ہر انٹرونشن میں. جب بھی چلے گئے تو PSDP کھچا ہوا ہے بالکل اس ملک کا اس وقت, اور اس طرح صوبوں کے بھی ADBs کھچے ہوئے ہیں. اور تناؤ تو یہ ہے کہ کہاں سے ہم اتنے وسائل لائیں گے. تو یہ وسائل کی بالکل اس طرح کی پریڈکشنز تو میٹ آفس دیتا ہے, ٹوٹا پوٹا میٹ آفس جیسے بھی ہے, وہ پریڈکشنز کچھ دے ہی رہا تھا. مثلاً گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈز کے تو آپ نے اگر اخبار پڑھا ہوتا, میں نے 1 مہینہ پہلے رسک لی تھی, لیکن میں نے کہا تھا یہ ہوں گے, اور تباہ کاریاں ہوئیں. 3 دفعہ 300% زیادہ ہوئیں. تو اس سے فلڈ تھوڑا آیا, لیکن میکسیمم فلڈ مانسون کا تھا. کوئی نہیں پریڈکٹ کر سکتا تھا 2 دن پہلے کیا ہے, ہفتہ پہلے کیا ہے, ہائی ویدر پیٹرنز کمنگ فرام بے آف بنگال, اینڈ ہم نے کبھی یہ دیکھے نہیں ہیں. وہ پرنٹ ہو رہے تھے ہر پیپر میں. یہ وقت ہے شروعات کرنے کی ریزیلینٹ ری بلڈنگ کا. اب آپ ریزیلینٹ ری بلڈنگ میں تو مطلب جو کاسٹنگ آ رہی ہے صرف لاس اینڈ ڈیمیج کی, میں نے آپ کو بتایا نا, عرض کیا ورلڈ بینک کی انیشل کاسٹنگ $40 بلین ہے, $40 ارب صرف لاس اینڈ ڈیمیج. اس میں ریزیلینٹ ری بلڈنگ نہیں ہے. تو یہ بھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم ہر صوبے سے کہہ تو رہے ہیں کہ آپ کریں, لیکن وہ کہاں سے کریں گے. ہمارا تو اسلام آباد کی ذمہ داری ہوتی ہے بے شک, لیکن وہ بھی آپ مشکل میں پڑ سکتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے, میں آپ کے سامنے ڈال رہی ہوں. جی یہ بہت دیر سے انتظار کریں. جی ہاں,
میڈم یہ جو سیلاب آیا اس نے بہت سارے لوگوں کو بہا کے لے گیا، لیکن کل جب عمران خان کی نہالی کا آیا تو بقول عمران خان کے ایک اور سیلاب آیا تھا عوام کا، اور ساری پی ڈی ایم کی سرکار کو بہا کے لے گیا۔ ہمیں خوشی ہے کہ آپ کر کے یہاں پہ آ گئی ہیں، تیر کے یہاں پہنچی ہیں، ورنہ تو وہ کل سیلاب آیا تھا۔ جی میں تلخی نہیں کرنا چاہتی اور بدتمیزیوں سے تو میں ویسے ہی گریز کرتی ہوں، لیکن وہ کہاں گیا سیلاب لوگوں کا جس کی وجہ سے، جن کی عدم موجودگی کی وجہ سے 1200 لوگ تو فیض آباد انٹرچینج پر لا نہیں سکے۔ آپ خود آ کے گن لیں، 1000 لوگ تو فیض آباد انٹرچینج پہ لا نہیں سکے۔ اس کی وجہ سے اس سیلاب کو ان کو کہا کہ ہم منسوخ کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، گھر جائیں لوگ، ہم مگر کریں گے لانگ مارچ۔ آپ کے سامنے ہیں کتنی دفعہ یہ ملتوی ہوا ہے، بار بار کال ہوتی ہے، کوئی 4 مہینے سے تو یہ لانگ مارچ ہو ہی رہی ہے۔ اچھا جی، ہم نے لانگ مارچ کی، ہم نے کبھی خون خرابہ کی اناؤنسمنٹ نہیں کی، ہم نے کہا ہم پرامن رہیں گے۔ 10 دن ہم اس ٹرک پہ رہے چیئرمین بلاول کے ساتھ، ایک گملہ نہیں ٹوٹا۔ اور جب قافلہ پنجاب سے نکلتے ہوئے بڑھنے صوبے جوائن کر رہے تھے نا، جب بہت زیادہ بڑھ گیا، انیشل سیکنڈ صوبہ پنجاب تھا سندھ کے بعد، جب زیادہ بڑھنے لگا، میں 10 دن اس ٹرک پہ تھی، دھوپ چھاؤں میں، رات میں، تیز ہواؤں میں، ہم سب تھے۔ جہاں جہاں چیئرمین بلاول تھے، کارکن تھے، ہم سب تھے اس میں۔ خود کھڑے ہو کے بلاول صاحب نے مائک پہ کہا کہ آپ لوگ کراس نہ کریں دوسری، مجھے پتا ہے یہ 25 میل کا ہوتے جا رہا ہے، یہ 28 اب ہوتے جا رہا ہے میلوں کا، تو لوگ بے ساختہ نکل آتے ہیں دوسری لین میں، ہائی ویز پہ یا جو بھی، کہتے ہیں یہ نہ کریں آپ لوگ۔ ہم بالکل، آپ لوگ تھے، بہت سے لوگ تھے، اس طرح اناؤنسمنٹ خود کرتے جا رہے ہیں، پھر قافلہ پرامن رہتا۔ ادھر یہ آتے ہیں، پچھلی دفعہ جب آئے میرے بھائی، میں آ رہی ہوں آپ کے پاس، انہوں نے کیا اناؤنسمنٹ کیا؟ ڈنڈے لے کے آئیں گے، دیکھ لیں گے، یہ وہ۔ تو کوئی بھائی، ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دارالخلافہ کو جلنے دیں گے؟ پھر آپ مجھ سے ہم پوچھیں گے کہ آپ لوگ کیا ہیں بھائی، آپ گھوست سرکار ہیں یا سرکار ہیں، حقیقی سرکار ہیں؟ تو پھر ہم، ظاہر ہے وہ تو اس کا تو رد عمل ہوگا۔ آپ نے 4 سال سیکشن 41 44 لگا کے ملک چلایا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تھوڑا حوصلہ پکڑے نا۔ ہم نہیں کرنا چاہتے جو ہمارے ساتھ ہوا۔ پیپلز پارٹی ریونج کی سیاست میں یقین ہی نہیں لگتی، لیکن باقی دوست تو پوچھتے ہیں نا۔ عمران خان گزشتہ روز جو نائل ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ 2 اور خبریں آتی کہ آرمی چیف کر کے وہ مدت ملازمت توسیع نہیں لیں گے، اور نئے آرمی چیف کی باتیں ہوئی، ساتھ ہی ساتھ فیٹ اپ سے پاکستان نکل جاتا ہے۔ 3 بڑی خبریں آتی ہیں، عمران خان نائل ہو جاتا ہے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ کوئی بیرون ملک کی کوئی سازش ہو رہی ہے، کیا اس طرح کی میں مشترک ہے؟ اور عمران خان سمیت کن کن کو وفاقی حکومت گرفتار کرنے کی لسٹ تیار؟ سب سے بڑے ڈیپ فیک عمران نکلے۔ وہ کہتے ہیں نا میرے ڈیپ فیک آ رہے ہیں، خود وہ ڈیپ فیک اتنے پردے اترے ہیں کہ شرم سے ان کا سر جھک جانا چاہیے، ان کی جماعت کا بھی۔ ہمارے ساتھ کبھی ایسی چیز ہوتی، ہم تو آپ کے سامنے سے بھاگ رہے ہوتے، صاف بات ہے۔ دیکھیے، آپ سوچیں کہ انہوں نے، آپ نے بیرون ملک سازش کی بات کی، کیونکہ انہوں نے یہی ہوا خود یہ تیلی لگا کے انہوں نے ملک کو جلانے کی سمجھی اور سوچی مرضی کے منٹس بنائیں گے، مرضی کے منٹس بنائیں گے، جو مرضی آئے پھر عوام کو بتائیں گے، اور ملک جلے، آپ کی خارجہ پالیسی جلے، کوڑے میں آپ کی اقتصادی پالیسی جلے۔ IMF کو بھی لیٹر لکھ ڈالو کہ نہ رینیو کریں پروگرام، وہ یاد ہے آپ کو؟ اور اس کی تکلیف کس کو ہوتی؟ نہ صرف ملک اور ریاست کو مگر عوام کو۔ لیکن وہ سب کو سیکریفائز کرنے اپنی انا کے لیے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی قانون سے بالا ہیں۔ اصل ایشو فسطائیت کے ذہن میں یہی ایک مسنگ چپ ہوتا ہے جی، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی بھی قانون سے بالا ہیں، اس لیے وہ ایک تو الیکشن کمیشن کو مستقل دباؤ میں رکھے ہوئے ہیں، روز گالی گلوچ، حملہ دھمکی دھونس کی وہاں بندے پہنچا دیتے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن نے جو کیا، جو وہ سمجھتے ہیں بہتر۔ ابھی کسی اور جماعت نے چیریٹی کے نام پہ کرکٹ میچز کھیلے ہوتے ووٹن میں، جو نقوی صاحب کے ذریعے انہوں نے کیا، اور وہ پیسے غائب ہوتے، لٹکے ہوتے سارے کے سارے۔ ان کو تو پتہ نہیں ہے قانون کیا ہوتا ہے اور قانون کی لمبی پہنچ کیا ہوتی ہے۔ ابھی تو انہوں نے کچھ دیکھا نہیں ہے، فورن فنڈنگ نہیں آئی ہے اس پر۔ اتنے سارے سوالات ہیں، اتنے سارے گیپس ہیں، لیکن دیکھیے بات تو کرنے کی ہے،
करप्ट प्रैक्टिसेस डिफाइंड हैं इलेक्शन एक्ट में। मैं अगर दानिस्ता तौर पर गोशवारे छुपाऊं तो वो आई थिंक 173 है इलेक्शन एक्ट, सेक्शन 173 इलेक्शन एक्ट 2017 का इलेक्शन एक्ट, सेक्शन 173 के मुताबिक आप दानिस्ता तौर पर अपनी कोई भी ट्रांजैक्शन को जब छुपाते हैं तो वो करप्ट प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन में आ जाता है, और आप एक के यके बाद दीगरे करप्ट प्रैक्टिसेस के ज़िम्रे में आते चले जा रहे हैं, और आप समझते हैं कि अवाम को भड़का धमका के कह के हमें निकाला गया और अपनी मकबूलियत गाली गलोच की एक नई सियासत नौजवान नस्ल को मुतहर्रिक करके कि जी हम विक्टिम हैं। और ख़ुद यजीद जब विक्टिम का नैरेटिव करता है, यजीद विक्टिम का ही नैरेटिव लेके आ रहा है, वो अभी भी घेराव जलाओ डंडा धमकी धौस की सियासत करते हैं, फुस्तायत की सियासत ऐसे करके करते हैं ना। ये आपने कभी देखा है? तारीख का मुताला हम सब ने किया है। तो अब चोर डाकू का तो बयानिया का हाँ जी, ये तो अदालतों के हाथ में है जी। आप इतने पीछे हैं बैठे हैं, ऐसा लगता है आप मेरी मुआवनत कर रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सामने बंदा बैठा है, मैं क्या करूं उसको। इमरान खान ने कल अपने कारकुनों को कहा कि अभी आप जो है इंतजार खत्म कर दें, क्योंकि हम एक बड़ा लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद जा रहे हैं और वहां से तब तक नहीं उठेंगे जब तक मुतालबा। तो क्यों उठ गए? तैयारी कर रहे हैं आप उसकी? तो वो क्यों उठ गए मेरे भाई? जरा उनसे भी पूछ लें। 1000 लोग नहीं जमा कर सके फैजाबाद इंटरचेंज पे, कराची में नहीं। पहले बड़ा काम होता है, तंजीमें होती हैं, मुतहर्रिक होना है एक सोच के पीछे। अब फुस्तायत भी बहुत दूर तक जाती है, मैं मानती हूँ, और यूरोप की सबसे बदतरीन काली तारीख का बाब है वो, और कोई उनका इतना काला बाब नहीं है। वर्ल्ड वॉर और ये है ना, फुस्तायत ही थे, उससे वो शर्मसार हैं। लेकिन यहाँ एक नया इन्होंने बड़ी अपने आप को फुलझड़ी चला दी है कि जी मैं हूँ, मुझे तो मैं कल्ला ही सही, तो कल्ला ही सही चलो ना फिर। अब कानून तो उनको वो समझते हैं, उनका जहन मेरे भाई ये अदा कि वो कानून उनको हाथ नहीं लगा सकता, वो कानून से अपने आप को बाला समझते हैं भाई। और वो कहते हैं कि भाई जो मुझे मेरी नैपीज चेंज की गई वो अब आगे करते जाएं। अब वो नहीं करना चाहता कोई, तो वेलकम टू रियलिटी, हकीकत में का सामना कीजिए। वो तल्ख होती है, उसमें धूप छांव होती है, इक़्तिदार आता है और जाता है, ये हकीकत है जिंदगी की। जैसे जिंदगी मौत होती है जी, हम बोल रहे हैं इक़्तिदार आज है कल नहीं होगा, ये दिस इज द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। मगर नहीं, सबसे बड़ा हीरो हूँ और मतलब ये समझते हैं क्रिकेट का खेल है, मगर अब तो उनके खिलाफ गुगली पे गुगली खुद ही आ रही हैं। कल ही काफी तो निकलो लॉन्ग मार्च पे। मैं हम इंतजामात जो करेंगे वो आप सुन लेंगे ना, जब वो आ रहे होंगे आप देख लेंगे इंतजामात। कोई मतलब हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा होगा कि जी हम अपोलोजेटिक होने की कोई जरूरत नहीं है। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कौम से कि उन्होंने झूठ के बाद झूठ बोला है। उन्होंने लोगों को ये पाकिस्तान को धकेलने की कोशिश की, एक नर्क में अपने आप को बचाने के लिए एक मर्जी के मिनट्स बना के उन्होंने लेटर बनाया केबल को, और पाकिस्तान की सारी सियासत, पाकिस्तान की जमहूरी इक़्तिदार, पाकिस्तान की पूरी इक़्तिसादी पॉलिसी और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को तबाहकारी के सामने ले आए थे वो। और उस गड़े से निकाल के देखिए, लोगों ने हमसे पूछा ये तो अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं, आप क्यों बीच में आ रहे हैं? और ये बहुत अच्छा सवाल है। हम बीच में इसलिए आए क्योंकि जहाँ वो जा रहे थे, जिस तबाही के दुहाने पे वो थे, हमें एक ना एक सैक्रिफाइस लेनी थी। या तो हम देखिए, जब तक पाकिस्तान है तो हम हैं, जब वो डूबने चला गया, जब हर चीज़ उसकी ख़त्म होने जाती है, तो फिर कौन निकालेगा पाकिस्तान को? क्या फ़ायदा है ऐसी सियासत का जो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए हो? तो ये हिट तो लेना था ना। ठीक है, हमें अब और मुतहर्रिक होना चाहिए, आपके पास सारे वक्त बैठे रहना चाहिए, उनका तो फॉर्मूला यही है।
کہ میڈیا کو سجا کے بیٹھے رہیں. ہم کہتے ہیں پہلے کام کر لو پھر میڈیا کے پاس آؤ. مطلب فضول باتوں میں نہ ان کو ملوث کرو, کام آ کے بتاؤ ہم نے یہ کیا, یہ مسائل ہیں اس ملک میں. لیکن وہ ایک فرضی بیانیہ مفروضے پہ انہوں نے ایسی آگ جلائی ہوئی ہے ملک میں, جو نوجوان نسل ہے, پوری دنیا میں ایسا بہت رجحان ہے کہ ان کو فسطائیت کی طرف لے جاتے ہیں, جہاں وہ سوشل میڈیا پہ کچھ کو وہ سراہایا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اور کہو. اینکر آتی ہے تو کہتے ہیں مردوں میں کیوں آئی ہو تم. اب وہ جو بھی اس کی سیاست ہو, آپ کوئی بھی, آپ اینکر ہیں, آپ مجھ سے سوال پوچھیں, میں کہوں آپ مردوں کی سیاست میں کیوں آئی ہیں. یہ کوئی حد ہوتی ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ یہ نہ ہمارا آئین نہ مذہب اجازت دیتا ہے اس قسم کی سیاست کا. اور اگر ہم نے کوئی غلطی کی تو ہم بھی اعتراف کرتے ہیں, لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ جی میں ہر آئین اور قانون سے ماورا ہوں, جو بھی ہو جائے میں ماورا ہوں, ہم جو چاہے کریں, اسمبلی کے رولز کے خلاف جائیں, ہم سسپینڈ کر دیں, جو مرضی آئے کریں, لیکن ہمیں کوئی سوال نہ پوچھے, اور جو جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جائیں. چیریٹی کے پیسوں ہمارے اپنے اکاؤنٹس میں جائیں, ادھر پھر فنڈ ریزنگ کریں, پھر فارن فنڈنگ میں آپ کہیں سال سال آپ اس کو ان کیمرہ رکھیں. بھائی ٹرانسپیرنٹ کریں, عدالتیں تو ٹرانسپیرنٹ چلتی ہیں, ٹھیک ہے نا, شفافیت سے چلتی ہیں. بٹ ہاں ان سے کہیں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. ہاں 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 بعد میں ہی آتی ہے نا. میڈم جی یہ بہت دیر سے پوچھ رہے ہیں, خصوصی نہیں ہے لیکن جی ظاہر ہے الیکشن کمیشن نے ثبوت و شواہد کے مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ دیا ہوگا. 4-5 رکنی بینچ ہے, مگر خان صاحب نے کل اعلان کر دیا ہے کہ وہ عدالت جائیں گے. چونکہ عدالت اگر جاتے ہیں تو وہاں سے ان کو چلے بھی گئے, وہاں سے ان کو ریلیف پہلے بھی ملتا ہے, اور ابھی بھی وہ بڑے ان کی باڈی لینگویج سے لگتا ہے کہ مطمئن ہے کہ ان کو وہاں سے ریلیف مل جائے گا. اس کے اوپر آپ کیا تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے جی. عدالت جو جس کو تقویت دیتی ہے, جو ان کے فیصلے ہوتے ہیں, ہم نے بہت کبھی اکثر و بیشتر تشویش بھی ظاہر کی ہے ان پہ, لیکن عدالتوں کا راستہ ہی اختیار کیا ہے. عدالتوں پہ جا کے کپڑے نہیں لٹکائے ہیں. جب بھی پی ٹی وی جیسے بیچارے ادارے کو اٹیک نہیں کیا ہے, انہوں نے کون سا ادارہ چھوڑا ہے جہاں انہوں نے حملہ نہیں کیا. ان کی مرضی کا جب فیصلہ, اب ہیڈ لائن تو یہ, مرضی کا جب فیصلہ نہیں آئے تو وہ حملہ آور ہوتے ہیں. ادارے پہ ہو, عوام پہ ہو, ملک پہ ہو, کسی پہ بھی ہو, جب ان کی مرضی کا فیصلہ نہیں آتا ہے تو وہ اس ادارے پر حملہ آور ہوتے ہیں. کبھی تنقید کے نشتر برساتے ہیں, مطلب کھڑے ہو کے جلسوں میں لوگوں کی ذاتی زندگی پر, کبھی بم گرانے پر آ جاتے ہیں, نہیں بولتے ہیں, اوپنلی بولتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, ڈنڈے لے کے جاؤ اور بس گھیراؤ کرو, جلاؤ کرو. وہ ہر ادارے کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. سیاسی اپنے رائیولز کے ساتھ تو جو انہوں نے کیا آپ نے دیکھا, راتوں رات لوگوں کو اٹھایا گیا, خواتین کو, فریال تالپور کو وہ چاند رات کو اٹھا کے گئے تھے اسپتال سے بختر بند گاڑی میں, یاد ہے کہ نہیں, بڑی جلدی تھی نا. اور ٹیررسٹ جو گاڑیاں اس کے لیے استعمال ہوتی ہے, زرداری صاحب کو ان کے لیے, جس پارٹی نے سب سے بڑی دہشت گردی کی قربانی لی, آپ ان کو لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے مریم کو بھی اسی طرح, نواز کو اسی طرح اٹھایا تھا, اپنے ہسپتال گئی تھی ملنے, وہاں سے اٹھایا. تو یہ جو چاہے کریں, ان کے جو باتیں سامنے آئے کہ فلاں کو پرچہ دکھا, پرچہ کس کا, غداری کا پرچہ بنا دو, یہ کر دو, وہ کر دو, وہ سب جائز ہے. 7 خون معاف سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن اب ان کا 8ویں خون اور 9ویں خون سامنے آنے لگے ہیں. سب کے برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے, اور سینہ زوری کا جو بیانیہ انہوں نے چوری کر کر کے پھر سینہ زوری کا بیانیہ, ہاں تو کیا تو ہم نے تو غلط نہیں کیا, تم نے کیا تو غلط کیا, تم نے کیا ارباب تو غلط کیا, میں کر سکتی ہوں, یہ ان کا بیانیہ ہے. آئی ایم ابو دا لا, بس یہ ان کا بیانیہ ہے. ہاں جی, یہ بہت ماحولیاتی تبدیلی پر کام کر رہا ہے. جی آپ کا محکمہ ماحولیاتی تبدیلی پر جی کام کر رہا ہے. عالمی جو اثرات ہمارے ملک پر ہو رہے ہیں, تو ان ممالک سے جو ازالہ ہے وہ لینے کے حوالے سے کوئی حکمت عملی اختیار کی گئی ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو گھر ٹوٹ گئے ہیں, اس کے حوالے سے وفاقی حکومت نے کیا کیا ان کو رقم, بس اب 2 پہ نہیں 3 نہیں ہو سکتے جی بالکل 2 رقم. یہاں میں ایک بندہ ہوں جی,
ये जो इत्तलात आई थी कि जी लोगों ने जितने भी बड़े वडेरे थे और तो जी पानी जो है अपनी अपनी जमीनों को बचाने के लिए डाइवर्ट किया था, तो उसमें कितनी सदाकत थी और क्या आप मेरे भाई देखिए अभी भी बहुत सारी चीजें, झीलें जो हैं, यही फैसला मुस्तकिल आता है सामने के मंशर का, यहाँ पानी निकालेंगे तो वो इधर जाएगा, इधर निकालेंगे तो इधर जाएगा, सब मुश्किल फैसले हैं। और अगर आपको ऐसा कोई लग रहा है कहीं हुआ है, आप प्लीज मेरे पास ले आएं, सीएम के पास ले आएं। ये ऐसा वक्त नहीं है कि लोग अपना और दूसरा करें। इस वक्त हम सब एक ही किश्ती में हैं मेरे भाई। तो अगर आपके सामने कोई ऐसी ऊंच नीच हुई है रात के मुश्किल वक्त में तो हुई, लेकिन हम ये देखते हैं कि बल्कि सिंध का मसला ये बना रहा है कि पानी कहाँ ड्रेन किया, बहुत सारा सी लेवल के नीचे, तो वो जाएगा।